طلوع اسلام۔ میرا نام رشید احمد ہے اور تعلق میرا سوات سے ہے، منگورا سے۔ یہ 1989 1989 کی بات ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا جہان زیب گورنمنٹ جہان زیب کالج سوات کا۔ تو میرا کزن ہے، اس کو لٹریچر اپنے کسی استاد سے ملا تھا، تو اس نے میرے ساتھ شیئر کیا اور میں نے پڑھا۔ اسی طرح میں آگے جو ہے نا اس کو ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، دوسری کے بعد تیسری کتاب، اس طرح میں پڑھتا گیا۔ تو مطلب مجھے پتہ چلا کہ ایک قرآن کا پیغام ہے اور حقیقت میں مبنی ہے، تو بس پڑھتا رہا اور آگے اسی طرح پڑھتا رہا۔ نہیں، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ تو بندے کی لاشعور میں پیوست ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور یہ ان چیزوں کو اپنے شعوری طور پہ چلو بندہ اپنے اوپر جبر کر لیتا ہے، لیکن لاشعور سی چیزیں جو ہے نا، ابھی ہم کچھ روایتاً لاشعوری طور پر کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نسلی طور پر ہمیں ملی ہوئی تھے، لیکن اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تزکیہ نفس میرا خیال اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ یہ جدوجہد کرتا رہے اور اپنے نفس کا جو ہے تزکیہ کرتا رہے، اور اس کی اسی طرح ذات یا پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو قرآن کے احکام کے مطابق۔ میں ابھی چونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی پر حساب سے، نہ میں نے کوئی براہ راست ان کی درس سنی ہے، صرف آڈیوز اور ویڈیوز میں نے دیکھی ہے یا ان کی بکس پڑھی ہے۔ تو ان کے حساب سے تو میں دیکھوں تو یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک سیدھے سادے انسان تھے اور تحریک پاکستان کے کارکن تھے، اور اس نے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بھی ان خاردار جھاڑیوں سے گزر کے اسلام قرآن کی طرف آئے ہیں۔ تو یہی کچھ میں ان کے متعلق بات کی۔ میرے تو نہ ملاقات ہوئی ہے پرسنلی اور نہ ان کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو ان کے لٹریچر سے اور طلوع اسلام کے لٹریچر کے مطالعے سے مجھے ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ ایک تحقیق کے بعد قرآن کی طرف آئے ہیں۔ جب میں نے پڑھا تو ظاہری بات ہے پھر وہ ذہن بندے کا کھل جاتا ہے نا۔ پہلے تو بندے کے ذہن پہ تالے لگے ہوتے ہیں نا مذہب کے، جب مذہب کے تالے کھل جاتے ہیں تو پھر بندہ آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو پھر وہ راستے جو ہے کھلتے جاتے ہیں، سمجھ میں پھر آ جاتا ہے۔ کیونکہ جو سمجھ کے اوپر تالے ہوتے ہیں نا وہ جب کھل جاتے ہیں تو بندہ خود سمجھنے کی پھر کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ سب سے بڑا جو کویسچن ہے یہ ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات، یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اسلام میں کوئی فرقے نہیں ہونے چاہیے، فرقے کیوں ہیں؟ تو میں اپنا ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، سلیم صافی جو ہے نا وہ انٹرویو کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ تو اسلام کی نہیں، ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اپنے فرقے کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے فرقے کا لفظ استعمال کیا جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مسلک ہے، آپ مسالک کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو سلیم صاحبی نے کہا کہ میں ہاں نہیں، مسالک کا تو انکار نہیں کر سکتا، خاموش ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ کوئی قرآن کا طالب علم ہوتا یا کسی مسئلہ کا شکار نہ ہوتا تو فوراً یہ کویسچن کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کس مسلک کے اوپر تھے، مجھے بتاؤ، ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، سنی تھے؟ ان کا کون سا مسلک تھا؟ ان کا مسلک تو صرف قرآن تھا اور اسلام تھا، اور فرقے تو نہیں تھے۔ تو جب یہ فرقے اس ٹائم نہیں تھے تو بعد میں کیسے پیدا ہوئے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں تھی۔ جب اور کتابیں آ گئی تو اس سے ظاہری بات ہے شخصیت پرستی شروع ہو گئی، فرقے بننے شروع ہو گئے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس طرح بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو خود بخود اس کے اوپر چیزیں کھل جاتی ہیں، جب ذہن سے تعلق کھل جاتے ہیں مذہب کی۔ ہاں یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھا جائے، لیکن میرا خیال نہ پڑھنے کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو حق ہوتا ہے اور باطل وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ ہر چیز کی پیچھے جو ہے نا دلائل ہوتے ہیں اور قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ پرویز صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں، آپ کو چاہیے کہ خود سے بھی قرآن کے اوپر غور کریں۔ اگر میری کوئی بات قرآن کے خلاف آپ کو لگے تو ظاہری بات ہے اس کو نہ مانیں آپ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ دلیل آتی ہے قرآن کی کوئی ایسی آیت جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور اب اس کی بہتر تشریح آپ کو ملتی ہے تو اس کو فالو کریں۔ اور یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی شرک ہے تو اس طرح اگر ہم پرویز صاحب کو آنکھیں بند کر کے اس کی ہر ایک بات کو ٹھیک کہتے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اس نے ہمیں ایک دعوتی فکر دی ہے، ایک راستہ دکھایا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات 100% ٹھیک ہو،
اس کی ہر بات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں چیز قرآن کے خلاف لگے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. لیکن اس نے جو دعوت دی ہے قرآن کی دی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور قرآن کی تعلیم کی اس نے بات کی کہ قرآن کو سمجھو اور قرآن پہ عمل کرو. قرآن کے مطابق ایک ریاست جو ہے نا, یہ ہر ایک مسلمان کی دل کی آواز ہونی چاہیے. باقی پرویز صاحب نے اس نے صرف ایک راستہ دکھایا ہے. اس نے یہ کہ مجھے فالو کرو, اس نے کہا قرآن کو فالو کرو. یہ بات جو ہے نا, ابھی اس محاذ کو جو انہوں نے سنبھالا تھا نا, جو میں نے پڑھا ہے تو بہت ایک احسن طریقے سے سنبھالا تھا. اور بلکہ اقبال کا بھی یہ مشن تھا. مولانا حسین احمد مدنی ایک بہت بڑا نام ہے اس کے علماء دیوبند میں. تو انہوں نے ایک دفعہ میرا خیال ہے دلی میں ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال ایک تقریر کے دوران سے کہا تھا کہ قوم اوطان سے بنتی ہے. تو یہ اس نے بات کی تھی, مطلب کہ اصل میں وہاں پہ مسئلہ تھا قومیت کا, کہ ہندوستانی قومیت یا مسلم اور ہندو الگ قومیت. تو اسی کے اوپر اقبال نے بہت سخت ریئیکشن شو کیا تھا, اور اس کا ایک کچھ اشعار ہے, دو ایک قطعہ ہے میرا خیال ہے پارسی کا. عجم ہنوز نہ داند رموز دیورنا ز دیوبند حسین احمد چه بلاجبی است سرود بر سر منبر که ملت از وطن است چه بے خبر ز مقام محمدی عربی است به مصطفی برسا خویش را که دی همه اوست اگر به او نرسیدی تمام بولہابی است. تو یہ اس نے یہ قطعہ پڑھا تھا کہ مطلب آپ جو یہ بات کرتے ہو تو یہ آپ کو علم ہی نہیں ہے مقام محمدی کا, کہ قوم اوطان سے بنتی ہے. قوم اوطان سے نہیں بنتی ہے, نظریے سے. مسلم جس طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے نا, کہ جب اس کا بیٹا ڈوب رہا تھا اس سیلاب میں, تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہاں تک کہ مطلب اس نے اس کو بیٹا بھی قرآن نے نہیں کہا, اللہ نے اس کو اس کا بیٹا بھی نہیں کہا, کہ یہ تیرا بیٹا بھی نہیں ہے. مطلب نسلی طور پہ تو ہے لیکن نظریاتی طور پہ نہیں ہے. تو نظریاتی طور پہ اس کا بیٹا بھی اس کی قوم سے نہیں تھا پھر. تو یہ مطلب قوم اوطان سے نہیں, نظریے سے بنتی ہے. تو یہ اقبال نے اس کو کیا تھا, اور آگے اس کو بڑھایا تھا پرویز صاحب نے. اور طلوع اسلام کے رسالے کا جو اجرا ہے بھی اسی دوران ہوا تھا, تحریک پاکستان کے دوران اور قیام پاکستان سے پہلے. تحریک آگے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اس کو بس اپنے تزکیہ نفس کرتے رہے, اپنے مطلب جو اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرے, ایک جماعت بنائے, تو اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ ٹھیک ہے بات, لیکن یہ کہ اپنے سامنے کوئی لائحہ عمل بھی رکھنا چاہیے, کوئی منزل بھی رکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو یہ صرف پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ معاشرے میں جو مظلوم ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, جن لوگوں کی روٹی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان جو اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا. تو اگر ہم کہتے کہ چلو یہ خود بخود ہوتا رہے گا, تو ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہم سے بحیثیت مسلمان, جب کہ ہم قرآن کے طالب علم ہونے کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی گزاری ہے, تم نے مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اور زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے. تو یہ ہمیں ذاتی طور پہ بھی اور بحیثیت ادارہ اور تنظیم بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, اور اسلام سے فرقہ واریت کا خاتمہ کر سکتے ہیں, زمین سے فساد کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو یہی جو ہے نا نصب العین ہونا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح اس طرف ہم آگے جا سکتے ہیں, کس تیزی سے. نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے. جو یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ ناممکن ہے. جس طرح شروع میں قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نمونہ دکھا دیا, تو یہ نہیں کہ یہ امپاسبل ہے, یہ پاسبل ہے, بشرط کہ وہ والا ایمان اب پیدا ہو جائے. اور اقبال کا ایک شعر ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو مطلب اگر اسی طرح کا ایمان پیدا ہو جائے, ہمیں اسی طرح کی جماعت بن جائے, تو یہ ناممکن بالکل نہیں ہے.